وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان آیات سے ایک دوسرا بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سوالات سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بے جا سوالات کرنا۔ مثلا یہی آیہ مبارکہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ بقرہ گائے، اور اس کا معنی عام گائے۔ اگر ہوتا نا البقرہ پھر کوئی خاص گائے ہوتی، یا کہہ دیا جاتا کہ مصر سے لے کے آؤ، ایران سے لے کے آؤ، روم سے لے کے آؤ، فلاں جگہ سے لے کے آؤ، وہ گائے لے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں وہ کوئی دیسی گائے ہے، کوئی ولایتی گائے ہے، کوئی سائی وال کی، کوئی سرگودے کی، کوئی پنجاب کی، کوئی فلاں کی، ایسی بات نہیں کی۔ سمپل ورڈ ہے بقرہ، گائے ذبح کر دو۔ اور انہوں نے سوالات کر کے کام کو مشکل بنا دیا۔ پہلا سوال یہ کیا، اے موسیٰ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ اور بتا ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کے متعلق ہمیں بتایا جائے۔ پھر جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ کہتا ہے کہ انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہے لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوان گائے ہو۔ اور یہ تمہیں جو کہہ دیا اب تم نے کر گزرنا ہے، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب تم کر گزرو۔ پھر نہیں کر رہے، پھر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتلائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اب رنگ کا سوال کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، گولڈن سنہری گائے ہوگی، اور گہرا رنگ، فاقع لونہا تسر الناظرین، اتنا پیارا رنگ کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ لو کر لو سوال۔ جس طرح سوالات کرتے گئے کام مشکل ہوتا گیا، پھر صبر نہیں آیا، پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ادع لنا ربک یبین لنا ان البقرہ تشابہ علینا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے، ہمیں بتلائیے وہ گائے متشابہ ہو گئی ہے، خلط ملط ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کس طرح کی گائے ہے، تو مزید رب سے ذرا پوچھئے، ہمیں بتلائیے گائے کیسی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقول، میرا رب کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، ایسی نہ ہو جس کو کھیتوں میں جوتا جا رہا ہو، ہل چلائے جا رہے ہوں، ریڑی کے آگے لگا کے اس سے کام لیا جا رہا ہو، کوئی کام نہ لیا جا رہا ہو، ایسی گائے ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے حق بات کی ہے۔ اتنی بڑی بات کر کے نا پھر کہ اب آپ نے تسلی والی بات، اب ہماری تسلی ہو گئی ہے، لو بھی تسلی ہو گئی، اب ڈھونڈو گائے۔ گائے ڈھونڈنے لگے، گائے نہیں مل رہی، ڈھونڈ کے تھک گئے، ان خوبیوں والی، ان صفتوں والی، ان اوصاف والی گائے مل ہی نہیں رہی۔
بڑی انہوں نے تلاش کی، بڑی تغدو کی، بلکہ یہاں تک تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، نواب صاحب نے، نواب صدیق حسن نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، 40 سال گائے ڈھونڈتے رہے۔ پھر ایک شخص ملا، اس کے پاس گائے ملی۔ اب اس کو پوچھا کہ میں گائے چاہیے، اس نے کہا کہ اتنے پیسے۔ اب کہنے لگے وہ مہنگی پڑی ہے۔ پھر موسیٰ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو مہنگی پڑی۔ آپ نے کہا کہ یہ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، اب خریدو اس کو۔ پھر انہوں نے اس کی کھال بھر کر دینار ادا کیے، جتنی کھال تھی اس کے اندر دینار بھر کے دیے، یہ انہوں نے قیمت چکائی۔ اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس کا ایک حصہ عضو اس کا کاٹ کر پھر اس کو لاش کو مارا، اور لاش وہ جو مقتول تھا وہ خون آلود اٹھ کے بیٹھ گیا، تازہ تازہ جس طرح بھی قتل ہوا، اتنے سالوں بعد جس طرح تازہ مقتول ہوتا ہے، اور بول پڑا، اور اس نے بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے، یہ اصل قاتل ہے۔ تو وہ ساری جتنی تاریکی تھی، ساری آلودگی ساری چھٹ گئی اور سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بات صرف اتنی تھی کہ یَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ کوئی گائے پکڑ کے تم ذبح کر دیتے، تم سوالات کرتے چلے گئے اور معاملہ بگڑتا چلا گیا، اور پھر اتنا بگڑا کہ ان کی سمجھ سے باہر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اتنی بات کو آگے بڑھانا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوالات کر کے اپنے دین کو، اپنے امر کو، اپنے معاملے کو مشکل بنا لیا۔ آج بھی بات سیدھی سی ہوتی ہے، کئی عقل کے مارے، عقل پرست، بلکہ میں تو کہتا کہ وہ نفس پرست ہیں، وہ خود پسند ہیں، وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو دانشور سمجھ کر ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ زندگی کو مشکل اور اجیرن بنا دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، نماز پڑھو پڑھ لو، سیدھی سی بات ہے صدقہ کرو کر لو، سیدھی سی بات ہے روزہ رکھو رکھ لو، سیدھی سی بات ہے جہاد کرو کر لو، سیدھی سی بات ہے قربانی۔ اب قربانی پہ کتنے، جب بھی قربانی آتی ہے نا ہر سال، ایسے ایسے دانشور کہتے ہیں یہ جو لاکھوں قربانیاں، کروڑوں قربانیاں کی جا رہی ہیں، ان قربانیوں کی بجائے اگر یہ پیسہ اکٹھا کر کے تو فلاں کام کر لیا جائے تو کیوں نہ وہ بہتر ہوگا۔ یہ جتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں، وہ زندگی کو مشکل ترین بنا دیتے ہیں، اور اسی سے منع کیا گیا کہ تم کثرت سوالات سے اپنے اندر اپنے آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، جو تم کر رہے ہو، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا اور اتنا بڑا کام کر دیا۔ اب اتنے سوالات کے بعد وہ جو گائے ڈھونڈنے نکلے اتنے سالوں بعد ملی جا کے، وہ گائے کیسی تھی؟ ایک شخص نے اپنے بچے کے لیے چھوٹی سی گائے، بچڑی کہہ لیں، بچی کہہ لیں، وہ جنگل میں چھوڑ دی۔ یہ بڑی ہوگی تو پھر اس کے کام آئے گی۔ وہ بندہ خود فوت ہو گیا، گائے بڑی ہو گئی، کچھ سالوں بعد بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ اس لڑکے کو لوگوں نے بتلایا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے یہ چھوڑی تھی، اور تفسیر میں مختلف جگہ پہ مفسرین نے بیان کیا ہے
کہ وہ اتنی جابر قسم کی گائے تھی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب اس کا مالک بچہ اس کے سینگ کو جا کے پکڑا اس نے، وہ بالکل بڑی مانوس ہو کے اور تابعداروں کے ساتھ چلتی آئی۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ یہ جتنا واقعہ ہے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اپنے بندوں کو دکھا رہا اور سمجھا رہا ہے، اور بندہ ہے وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہ بار بار وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق پھر باتوں کو الجھائے رکھتا ہے۔